بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. دوستو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کتاب و سنت کے تعلیمات کو سننے کے لیے اور معلوم کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. یہ نیت ہی بہت بڑی بات ہے. اپنی اصلاح کے لیے کہیں آنا جانا یہ کوئی مستقل سعادت کی بات ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت حاجی رحمۃ اللہ جاتے تھے، ماں وہی جاتے تھے، سبھی جاتے تھے. اتنی تواضع تھی، فرماتے تھے
آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں. چھوٹے تیر بنایا تھا, مارتا تو مجھے بہت برا تھا. اس صلاحی عالم تو نہیں تھے, لیکن یہ چیزیں انتہا میں من میں تھے. وہاں کا کوئی کہتے تھے کہ میں حضرت حارث صاحب کے عمل کو ایسے نہیں متفق ہوا, ان کے علم کو ایسے متفق ہوا. ان کو علم حاصل تھا, کس کا علم لدنی, جسے ماں گنگوئی جیسا قطب عالم, ماں تھانی جیسا حکیم الامت, حضرت محمد قاسم حضرت الاسلام, علم, کیونکہ علم جو ملا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے عنایت فرمایا تھا. مجھے اس موقع پر طلبا سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت حارث صاحب فرماتے ہیں جب حضرت ماں گنگوئی سے تعلق ہوا, بیت ہو گئے, ماں گنگوئی بیت ہو گئے, تو یہ نہیں کہا کہ بڑا اچھا ہوا آپ بیت ہو گئے. فرمایا کہ دیکھو پہلے میں مولانا شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتا تھا. حاجی امداد اللہ سے فرماتے ہیں تین تھے نا افتاب ثلاثہ, حضرت حارث صاحب, حضرت ضامی صاحب, ہمارا شیخ محمد صاحب. حضرت حارث صاحب فرماتے جب آپ لوگ وہی بیٹھ ہوئے, دیکھو تم بیٹھ ہو گئے, اچھا ہوگا. پہلے میں ہمارا شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھ کر کے میں عمل کرتا تھا. اب تم مرید ہو گئے ہوں گے, تم میرے پاس آ گئے ہوتے, اب تم سے مسئلہ پوچھ کے عمل کروں گا. شیخ کہہ رہا ہے ماں گنگوئی کا شیخ, پہلے ماں اپنے پیر بھائی سے, پیر بھائی سے پیر بھائی سے پوچھ کر کے بس عمل کرتا تھا. اب تم آ گئے ہو, میرے مرید ہو گئے, یہ سب کہا تھوڑے نہیں, تو میں سمجھانے نہیں چاہتا. اب تم آ گئے ہو تو اب تم سے پوچھوں گا, یہ نہیں کہ تم پیر ہو گئے تمہیں کوئی, تمہارے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ تم مسئلہ مسائل جانتے ہو تو تم سے پوچھنے میں آسانی رہے گی. ایک بزرگ سے ہم نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہے کہ ایک عالم گئے جنگل میں, دیکھا کہ ایک عامی آدمی تھے, وہ کان میں کچھ لگائے ہوئے تھے, کہیں کچھ لگائے ہوئے تھے, کوئی بدبو والی چیز لگائے ہوئے تھے. تو عالم نے پوچھا کہ یہ موتقی تھے, لوگ موتقی تھے, وہ کیا جاتے تھے, لیکن اس چیز میں کہا حضرت یہ سب کا لگائے ہوئے, یہاں لگائے ہوئے, یہاں لگائے. کہا یہاں چڑیاں بڑی اچھی نکالی جاتی ہیں اور پھول کی بڑی بڑی خوشبو ہوتے ہیں. میں نے اپنے ناک کے پاس کے لیے اس میں بدبو چیز لگا دی اور کان میں ٹھیٹھی دیا کہ اچھے اچھے چڑیوں کی آواز نہ سنو, اصلاح کے لیے. کہا حضرت سب شریعت کے خلاف عالم تھے, وہ تو کہتے اسے شریعت کے خلاف ہمیں کچھ ایسی بدبودار چیز لگائے ہوئے ہیں, کان میں ہے کہ تاریخ سے. کہا کیونکہ اچھے اچھے گانے سنتا ہوں اس طرح سے چڑیوں کے, تو اپنے نفس کو مارنے کے لیے کان میں ٹھیٹھی لگا دیا تاکہ وہ سننے میں نہ آئے. سنیے یہ سب شاہ رسول اللہ صاحب اور ناک میں سے لگا دیا, یہاں پہ خوشبو لگا دیا, گندی چیز تاکہ خوشبو نہ کرے. کہا حضرت تھے کچھ, کہا حضرت یہ تو شریعت سے جائز نہیں, ناپاک چیز یہاں لگائے ہوئے ہیں. رونے لگے. کہا بھیا اچھا ہوا تو آ گئے, اب تم سے ہم مسئلہ پوچھ کر کے عمل کریں گے, ہم سے جو ہو سکے گا باقی چیز ہم تم کو دے رہے ہیں. علم بڑی چیز ہے, قرآن حدیث کا علم بہت بڑی. حضرت حاجی کا سب کچھ ہوئے ماں کا وہی سے, جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نفس کی اصلاح کے لیے. یہاں اب تک میں شیخ محمد صاحب سے تعلق, اب تم آ گئے ہو تو تم سے مرید ہوئے تھے, لیکن اس میں آ گئے, اس کے بعد رہے. معلوم ہوا کہ دین کی طلب میں آدمی اپنے کو جھکاتا ہے, تب اس کو کچھ ملتا ہے. عقل لے کے جاؤ گے تو نہیں کچھ ملے گا. حضرات حالی گئے, عالم گئے, بہت بڑا عربی دان ہے, جہاں بولتے تھے, لکھتے تھے. کہا حضرت میں آپ سے تعلق ادا کرنا چاہتا ہوں. کہا بھائی ہم سے تم سے مناسبت نہیں ہوگی, تو آگے میں لکھتے ہو, پڑھتے ہو. کہا پیر کو, شیخ کو مرید سے اعلیٰ ہونا چاہیے, اور آپ عربی لکھنے پڑھنے پر قادر ہیں, میں قادر نہیں, تو مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے.
شیخ کو آنا ہونا چاہیے. بہرحال دوستوں بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے بھی تواضع کیا ہے اور علم کی قدر کیا ہے. تو حضرت عائشہ کی بات آئی، فرمایا کہ اب تک میں شیخ محمد ان کے پیر بھائی تھے، پوچھ کے مسئلہ اب تم آ گئے ہو، وہی لوگ ہیں تو تم سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہوا کتنا بڑا مرتبہ دیا. حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتے ہیں. مراقی فلاں کے عقید میں بھی آتی ہے، جو شخص اللہ اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی دیتے. یہ طلبہ عزیز میں سے بنا چاہیے، عمل کرو. اللہ تعالیٰ خود یعلمکم اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بھی سکھائے گا تم کو. پورا بغیر کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بڑا کوئی بڑا تحریر ہے، کوئی اس آیت کی سزا ملا ہے. اللہ سے ڈرو تو اللہ تم کو علم سکھائے گا. معلوم ہے کہ تقویٰ پر مرتب ہوتا ہے علم. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح کرو. یا ایھا الرسول، اللہ تعالیٰ نے کلوا من الطیبات کہا، کھاؤ طیبات میں سے، چھوڑو نہیں لیکن طیبات میں سے کھاؤ. یا ایھا الرسول بہت علم ہے، ماں کا کوئی اور بڑے یا سیدنا قدوس گنگوئی کو فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عمل کرو علم ہے، بلکہ کھانے کو کہا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور جب عمل صالح کرو گے تو علم نافع تم کو اللہ تعالیٰ فرمائے. علم نافع مرتب ہے عمل صالح پر، اور عمل صالح مرتب ہے عقل طیب پر. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح کرو. جب آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نوازتا ہے. اللہ منی اثر کا رزقا طیبا، حدیث ہے، یا اللہ منی اثر کا رزقا طیبا وعلما نافعا. ہم جو بات کر رہے ہیں مرتب ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ منی اثر کا رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رزق طیب پر مرتب ہوتا ہے علم صالح، علم نافع، اور علم نافع مرتب اللہ منی اثر رزقا طیبا وعلما نافعا. حدیث ہے، اللہ منی اثر رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اس بنا پر ہم سب لوگوں کا تعلق علم سے ہے، مدرسے سے ہے، پڑھنے پڑھانے سے ہے. ان چیزوں کا بھی استحضار ہونا چاہیے. جہاں ہو عقل طیب بہت بڑی چیز. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عقل طیب کی توفیق مرحمت فرمائے. عقل طیب. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات عمل صالح. یہ سیدنا قدوس گنگوئی نے فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اللہ منی اثر رزقا طیبا، پہلے فرما دیا اللہ منی اثر رزقا طیبا وعلما نافعا. مرتب ہوگا کہ نہیں؟ اللہ منی اثر سب مرتب ہے. قرآن مرتب ہے، یعنی کہ جو جیسے بیان کر دیا اللہ نے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا اسی ترتیب سے، اللہ منی اثر رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کے اہتمام کی توفیق فرمائے تاکہ علم نافع ہم حاصل ہو. وہ مسلم ہوگا عمل صالح کا، اور عمل صالح مسلم ہوگا تقوی بیراہی کا. یہ آگے میں کہتا عمل صالح سے فرماتے ہیں حضرت مہاگم وہی کہ ایک مرتبہ اللہ کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو، اور ایک مرتبہ اللہ کہنے سے اتنی طویل مسافت طے کر سکتا ہے، تصور بھی کر سکتا ہے. ہیلیکاپٹر چلتا ہے. مددی صاحب کہتے ہیں کلمہ طیبہ جاری کرو. کلمہ طیبہ ایک بار ہے کہ آرزو میں کوئی ہم کو آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کوشش طرح ہی ہو. ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو. مددی صاحب کہہ رہے ہیں ہے کہ آرزو میں جیل میں تھے. خواجہ محمد معصوم جو کے صاحبزادے تھے، انہوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت رنج ہے،
کہا بیٹا مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ جدائی کا غم ہوتا ہے مرکز سے بلکہ لڑکے کو باپ سے، کیونکہ باپ یہ ہے انگلی جو کر گئی وہ بیٹا ہے، یہ باپ بہت دیر تک تڑپے گا، انگلی تھوڑی بار ختم ہو جائے گی، یہ جز ہے، یہ پل ہے، تم ہمارے جز۔ تو خواجہ محمد معصوم نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے بہت رنج ہے۔ کہا بیٹے مشہور ہے کہ باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے بیٹوں کی مصیبت سے بڑی، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کلمہ طیبہ جدائی سے، کلمہ طیبہ سے اس مقصود کو بھی نکال دو ذہن سے، میری جدائی جو سے اس کو بھی نکال دو، کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اس کو نکال دو۔ یہ بھی مقصود سوال اللہ کی کو نہیں رہنا چاہیے، یہ سلوک مسلمان کہیں اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ بھی بیانات ہو، معلوم ہو یہ چیزیں بھی ہیں جو سیکھی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیکھنے کی توفیق دے۔ خواجہ صاحب کہا بیٹا ہم کو بھی باپ کو زیادہ رنج ہوتا ہے جدائی سے بیٹے کی، بیٹے کی، مگر مخصوص صرف خدا کو رکھو، اس کو بھی نکالو۔ آگے والی بات سنیے، اپنے ماں کو بھی اسی کی تعریف کر دو، کیونکہ اچھی چیز ہے تو تمہیں کیا، اپنے ماں کو بھی اس کی تعریف کر دو، ان کو بھی رنج ہوگا، میری جدائی سے ان کو بھی رنج ہوگا، ان کو بھی یہی کلمہ سکھا دو کہ اس مقصود کو بھی دل سے نکال دیں۔ اگر قسمت میں ہوگا جی، اگر تقدیر میں لکھے ہوگا تو یہاں دنیا میں ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات، جیل میں قسمت میں ہوگا تو یہاں ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات۔ اتنا یقین تھا کہ مصیبت کی وجہ سے ہر چیزیں ہم کو کہا گیا جنتی میں جانا ہی جیل سے۔ اللہ تعالیٰ یہ طریق ہے دنیا میں، یہ طریق بھی جیسے اور طریق ہے، سڑک بن رہی ہے، طریقی تو ہے، آسانی سے آسانی ہے، مگر اس سے بڑھ کے طریق وہی ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ چاروں میں لے مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے گوشہ کڑھائی ہو اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ماشاء رسول اللہ صاحب سے شب برات میں مجدد صاحب رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہاں مجھے مکشوف ہوا ہے کہ میرا پتہ کٹ گیا زندگی کا۔ تو بیوی کہتے ہیں رونے کی کیا بات ہے، جب دیکھ لیا کٹ گیا تو پھر رونے کی کیا بات ہے؟ بیوی تو ویسی، یہ خانہ آفتابت، یہ گھر سب آفتابی، تو رونے کی مجدد صاحب سے کہا رونے کی کیا؟ میں نے کسی میں سنا ہے دیکھا رونے کی کیا بات ہے، راضی رہو رونے کا۔ یہ مجدد صاحب کی اہلیت ہے، یہ خانہ آفتابت مجدد صاحب بڑے آدمی تھے، 7,000 خلیفہ تھے خواجہ محمد معصوم کے، لاکھوں مرید تھے، لیکن اپنے کو نیست نابود کر کے پیش کیا، کہا میں نہیں دیکھتے، فرمایا ایک خط میں کہ مجھ کو نہیں دیکھتے، جو منافقین کے بارے میں آیت آئی ہے اس سال میں جو مصیبت میں ہوتے ہیں تو مجھ پر بھی آتی ہے، معلوم کہا میرا شمار منافقین میں ہے۔ مجھے خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں کیسے زندہ ہے وہ شخص خواجہ محمد معصوم۔ بہت بنیادی یہ لوگ ہیں، ہمارے مشائخ میں بنیادی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے طریق پر توحید پر قائم مقام رکھنے کی توفیق اللہ توفیق دے۔ بہرحال میں کہا تھا مجدد صاحب، تو ان کی بیوی نے کہا کہ جب دیکھا کہ رو رہے ہیں، میں بیوی کو کہہ رہا ہوں صاحبزادے کو چھوڑیے، کہتی ہیں جب دیکھ لیا کہ کٹ گیا کہیں تمہاری وفات ہو جائے گی تو پھر رونے کے بعد راضی رہو۔ بیوی اللہ تعالیٰ بیوی کو بھی صاحب نسبت بنائے، بیوی کو بھی صاحب، بہتوں کی بیویاں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زہد میں تقوی میں اپنے شوہر کا بھی معین بناتی ہیں، باقی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اسی سب کچھ اسی کلمہ طیبہ کے ورد کے لیے جمع کیا ہے۔
لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے۔ جس طرح مقصودیت کی نفی کرو اور معبودیت کے تو کرنا ہی ہے، بغیر معبودیت کے نفی کے مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ مقصودیت کی بھی نفی کرو، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے، اسے تو مخلص ہو جاؤ گے۔ ریا میں مقصود میں شرکت ہوتی ہے اور شرک میں معبودیت میں شرک ہوتی ہے۔ معبودیت کے شرک کو شرک جلی کہتے ہیں اور مقصودیت میں شرکت کو مقصودیت کیا کہتے ہیں؟ خفی کہتے ہیں۔ ان یسیر ریا شرک، ریا تھوڑی سی بھی شرک ہے، اگرچہ معبودیت میں شریک نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود مومن کے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یا کا نعبد و یا کا نستعین، دونوں بیان کر دیا اللہ نے اسی آیت میں، پورا سلوک اس کے اندر ہے۔ یا کا نعبد، ہم آپ ہی کی بیان کرتے ہیں، معبودیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور آپ ہی کی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم مقصودیت میں شریک، وہاں معبودیت میں شریک نہیں کرتے، یہاں مقصودیت میں شریک نہیں کرتے۔ مقصودیت میں شرکت کی وجہ سے، نہ شرکت کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایمان کامل شرک جلی سے نکل گیا اور مقصودیت کی شرکت سے نکلنے سے اخلاص کے دور پر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہر عالم، بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ ہم سب کے سب ریا کے گھاٹی سے پار ہو کر کے توحید میں آئے ہیں۔ بہت حضرت اس کو نقل کرتے تھے کہ دیکھو اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، ہم سب کے سب ریا کے گھاٹی سے نکل کر کے تب ہم خود اس میں آئے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ بھی ایک گھاٹی ہے، عمل پر نظر ہوتی ہے، لوگوں پر نظر ہوتی ہے، اللہ اسے نکالتا ہے، اپنا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس توحید خالص پر عمل کی توفیق دے، خالص توحید پر لائے۔ وحد اللہ وحد اللہ فإن التوحید راس اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو، دوسری طرف نگاہ ہے، مقصود نہیں پڑا، بہت سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے جامع مسجد بصرہ میں، سب مولوی جو کرسی پہ بیٹھ کے آواز کر رہے تھے، فرمایا حضرت علی نے کہا تم کو کس نے اجازت دیا آواز کرنے کی؟ دیکھیے اسے ارمان میں ڈانٹا نا، اب کوئی ڈانٹے سے دیکھیے کیا ہوتا رہ دیا، نہیں ڈانٹ سکتا، کبھی نہیں سکتا۔ حضرت علی نے ڈانٹا، اس کی مطلب سنت ہو گئی، ہمارا سلسلہ تو حضرت علی تک پہنچتا ہے، علمی عمری عوام کا بصرہ میں، وہاں گنگوئی نے وہاں تھانوی نے لکھا ہے اور اس کو بھی بہت بڑے عالم نے جو کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے، لکھا ہوا ہے۔ کہا تم کو کس نے آج کے لیے بیٹھا ہے؟ ہم تم سب کا امتحان دوں گا۔ بولا پہلے بولا کس کو؟ حسن بصری کو، وہ بھی تھے اس میں۔ حسن بصری کہا میں تمہارا امتحان لوں گا۔ کس نے تم کو کہا لیجیے امتحان؟ انہوں نے بڑے جرأت سے کہا لیجیے۔ کہا بتاؤ دنیا میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ کہا ورع ہے۔ فوراً جواب دیا، یہ طریق کو سمجھنے والے، طریق کو سمجھے ہوئے تھے۔ دنیا میں سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ ورع، پاسائی۔ اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ طمع۔ کہا پاس، جاؤ آ جاؤ، امتحان ہو گیا، انٹرویو ہو گیا۔ یہی زبان نہ 3 گھنٹے کا پڑھتا نہ 5 گھنٹے کا پڑھتا، اتنی ہے۔ حضرت علی بھی ویسے ہی، حضرت حسن بصری بھی ویسے ہی، وہی سلسلہ ہم لوگ کا الحمدللہ ہونا چاہیے۔ نہیں سب چیزیں یہ چیزیں بھی پیدا کر لیں گے، علم، ذوق علم، ذوق سلوک، یہ پیدا کر، یہ رسمی چند چیزوں کو نہ لو، حقیقت ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اگرچہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن تھانی ماں گنگوئی کو چھوڑتے نہیں تھے، جو بات کہانی ہے کہتے تھے، ماں گنگوئی کو بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا طریق جو ممہد کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت سے معیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب سے سر منہ تجاوز کرنے کی بھی روکے، سر منہ تجاوز کرنے سے بھی روکے۔ وہاں گنگوئی کا سلوک ایسے ہی تھا اور اسی طرح وہاں تھانوی چلے ہیں۔ اصل وہاں تھانوی جو طریقے سے کیا ہے، وہاں گنگوئی کا اختیار کیا ہے، وہ اصل ہے۔
حضرت حاجی صاحب سے تو تھے. یہ بھی کمال تھا کہ حضرت ماں گنگوئی نے ماں حاجی صاحب سے تعلق پیدا کیا، نبھا دیا، کیونکہ ان کو علم لدنی حاصل تھا. جہاں ہوتے تھے ماں گنگوئی جیسا زبردست عالم ربانی، کتب ربانی، حضرت حاجی کو مان لینا معمولی بات نہیں. ظاہر ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے حضرت حاجی صاحب کو ان کے عمل کو ایسے نہیں مانا بلکہ ان کے علم کو ایسے مانا، کیونکہ ان کا علم ربانی تھا، خود کا ربانی. اس وجہ سے علم صحیح بھی حاصل کرنا ضروری ہے. آج قریب میں جو غلطیاں بہت سی ہو رہی ہیں علم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے. میں حضرت تھانوی نے فکر کیا، ماں گنگوئی نے پوری محنت کیا، ماں گنگوئی نے، ماں تھانوی نے، تمام حضرات نے علم کی درستی پر محنت کیا ہے. صحیح علم امت کو پہنچے، اس کے لیے تعلیم الدین لکھا، اس کے لیے لکھا، وہ لکھا کتاب ہے. اس طرح میں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان بھی دیا ہے اصلاح کے لیے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. یہاں یہ لکھا بات سیدنا قطب گنگوئی نے، طیبات کو کھاؤ، اس سے عمل صالح میں مدد ملے گی. معلوم ہوا کہ عقل طیب کا اثر ہوتا ہے عمل صالح پر. اسی طرح ہمارے صوفیہ نے سب سے پہلے عقل تعامل لکھا ہے. 4 شرائط جو ہیں، کھانا کھانا، عقل طیب نہیں ہوگا ظلمت پیدا ہوگی. برکات شاہ محمد اسماعیل صاحب نے لکھا، اگر کوئی شخص طریق کے تمام وظائف پیدا کر رہا ہے صراط مستقیم میں، مگر وہ مکشوفات جو اوپر سے آتے وہ نہیں آ رہے ہیں، تو سمجھے کہ اس کے اندر ایک رضیلہ موجود ہے. سب موجود ہے، اس کی اصلاح کرو، کب آئے گا؟ وظیفہ پڑھتے رہو کچھ نہیں ہوگا. رضائل کی اصلاح بھی ضرورت ہے. رضائل اس کے اندر کبر نہ ہو، انانیت نہ ہو، اس پر نظر نہ ہو. نظر العمل کوئی چیز نہیں. نظر اللہ تعالیٰ کی جو تو سخا پر نظر ہونا چاہیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں جو قابل قبول، کوئی عمل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا تم کو جو بھی عمل کرو گے ذرہ برابر بھی نہیں کی کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. یہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل سے کوئی جنت نہیں جائے گا. دیکھیے وہاں تو یہ ہے اور یہاں یہ، کوئی عمل سے جائے گا نہیں، ٹکراؤ گے نہیں. میں نے کہا بہت عمل تھا، بہت تبلیغ جماعت سب بڑے قابل تھے اس زمانے میں. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے عمل پر نہیں تھی، ابدیت کی بنا پر انہوں نے کہا ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول ہو. اور اللہ جو فرما رہا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ملے گا، وہ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے. خدا مقام ربوبیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت سے دونوں میں فرق ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، صحیح طریقے کو اختیار کرنے کی طریقے ذرا سا میں مشقت ہوتا ہے. آدمی کہاں سے کہاں پھٹک جاتا ہے، کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. مساوی سے اعتبار کرو. رحت سعادت و شقاوت تدور وساوی سے بھی بچو، اس سے بھی دعا کرو. کہتے ہیں رحل سعادت و شقاوت، شقاوت اور سعادت کی چکی انہی مساوی پہ گھوم رہی ہے. اگر مساوی سے تم نے قابو کیا سعادت تک پہنچو گے، اور یہ مساوی تم کو لگے کہ ہلاک کر رہے ہیں. اس طرح سے مساوی کا علاج ذکر اللہ کی کثرت ہے. حضرت تھانوی سے کسی نے کہا حضرت بہت وساوس آتے ہیں، کیا کریں ہم؟ فرمایا کہ دیکھو کیا عمدہ مثال دیا ہے. ہم نے کسی سنا نہیں دیکھا ہے کہیں. کہا اگر رات میں تم کو چوہیاں پریشان کریں تو تم کیا کرو گے؟ یا تم کسی سے پوچھو گے کہ چوہیاں پریشان کرتی ہیں تو کیا کہے گا؟ کہے گا نا کہ اندھیرے کی وجہ، تم کہو گے تاریکی کی وجہ سے چوہیاں پریشان کرتی ہیں، اندھیرا رہتا ہے. تو کوئی کہا کہے گا کہ ایک چراغ جلا دو، کمرے میں رکھ دو، چوہیوں سے حفاظت ہو جائے گی. اب یہ مثال
کہا وساوس جو پریشان کے ظلمت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ذکر کا چراغ جلا دو وساوس ختم ہو جائے. ومن بلي بالوسوسة فعليه بالكلمة الطيبة. من بلي بالوسوسة فعليه بالكلمة الطيبة. جو وسوسے بھی مبتلا ہو اس کو کلمہ طیبہ لازم ہے. کیونکہ حضرت عثمان بڑے مغموم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر گئے السلام علیکم کہا، جواب ہی نہیں دیا. بہت ساولی کا سمجھ گیا، جواب ہی نہیں دیا. حضرت عثمان نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہ عثمان کو معلوم کیا ہو گیا، میں نے سلام کیا جواب میں نہیں دیا. اب ہم لوگ رہتے کوئی بدگمان ہنسے کچھ کرتے فوراً ہو گیا، کوئی بات نہیں. ابو بکر صدیق کچھ کہا نہیں، آپس میں محبت کر لو، معاف کر، کوئی بات نہیں. حضرت عمر کا جواب نہیں دینا، حضرت عثمان کا جواب نہیں دینا کوئی معمولی بات نہیں. حضرت عمر کی شکایت کرنا اس سے متاثر نہیں ہوئے. آئے عثمان تمہارا کیا حال ہے، یہ کیا ہو گیا تم کو، کس چیز میں مبتلا ہوں؟ کیا حضور ایسی چیزوں میں مبتلا ہوں جس سے نکل نہیں پا رہا ہوں، جس کا علاج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا نہیں پوچھا. وساوس آ رہے ہیں کہا میں تو پوچھ چکا ہوں. یہیں سے لکھا شاہ صاحب نے کہ اول المشائخ حضرت ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے کہا میں تو پوچھ چکا ہوں. حضرت عثمان نہیں پوچھ سکے، حضرت عمر نے پوچھا ابو بکر صدیق، کیونکہ منصب ان کو ملنا تھا. ان کو خلافت صرف ظاہری نہیں ملی تھی، باطنی خلافت ان کو ملی تھی. یہ خلافت ملتی ہے اس زمانے کی، وہ خلافت ظاہری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خلافت باطنی تھی. حضرت عثمان کو بھی تھی، حضرت عمر کو بھی تھی. کہا کیا اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پہ پیش کیا تھا، جس سے انکار کیا تھا، وہی علاج ایک وساوس کا. وہ کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. کسر کرے نتیجے دیکھیے، تجربہ کرے چند مرتبہ کلمہ طیبہ. امام غزالی لکھا ہے کہ تمام اعمال میں اثرات ہیں. فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل میں اگر کچھ کبیری معلوم ہو تو وضو کرو، اس کے بعد دیکھو کہ وہ کبیری رہتی ہے نہیں، ختم ہو جائے گی. وضو سے جب وضو کی اثر ہے تو نماز میں کیا اثر ہونا چاہیے. یہ ہمارے مکمل علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ گیا ہے. مکمل علاج الیوم اکملت لکم دینکم. خالی مسائل تو نہیں بیان کر کے گئے، باقی امور کو انجام دے کے اور اس کے خلفہ مقرر کر کے تفصیل دے گئے. ماں خلق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی اہمیت کو، اس کے وسعت کو سمجھنا چاہیے. کوئی کمی نہیں، حضور نے سب مکمل دین بیان فرمایا. فوراً یہ اور نہیں کہا کلمہ طیبہ نے، کہا کہ اس کا علاج وساوس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا، وہی علاج ہے وساوس کا. دھامی جواب معلوم ہے کہ اس میں حضرت عثمان بھی مبتلا ہو سکتے تھے. بتا رہے آج عام طور سے لوگ کرتے ہیں. بتا رہے اور جب کہے لا الہ الا اللہ پڑھا کر تو زیادہ خوش نہیں ہوتے. تو بس کوئی معجون نہیں بتلا رہیں گے، معجون سے نہیں کام کرے گا، معجون دوا سے نہیں کام کرے گا. اس کی دوا تو یہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے، ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے، وضو سے غفلت دور ہوتی ہے، نماز سے غفلت دور ہوتی ہے. چند مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، کل کی حالت بدل جائے گی. نتیجے کرنے کی عوام افواج سبھی کو کرنے کی. خواص تو جانتے ہی ہیں، اگر عوام نہیں جانتے تو جان لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے. شریر راہ راست پر رکھنے کے لیے آیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے رمضان. روزہ تقویٰ کے راستے کو واضح کرنے کے لیے، تلاوت کلام اللہ راستہ خدا کو واضح کرنے کے لیے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں سے پوری گمراہی میں اس سے حضور نے نکال دیا گمراہی سے.
اللہ نے هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، یہ نہیں کہ ہم نے نکالا، یہ نہیں کہا بلکہ نبی کو دیا، یہ بھی نہیں کہ ہم نکالتے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ بڑا کہے گا هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإذ كانوا من قبل فی الأرض، نبی کو منصوب کر دیا، اپنے نہیں کہا میں نے نکالا، سب تو وہی کرتے ہیں، لیکن نبی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اپنی رفاقت میں نبی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے تھے، نبی کو بھی دو تب سے ہوگی، وہ ہمارے رفیق ہیں، اصلاح اور تربیت میں رفیق وہی ہیں، وہ الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کان فی ضلال مبین، من قبل ضلال مبین میں تھے، بڑی گمراہی میں، ہم نے تم کو نکالا، اب یہی طریقہ اختیار رکھو گے تو رہو گے، اس پر پھر گمراہ ہو جاؤ گے، پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو دیا ہے، طریق دیا ہے، اپنے تک پہنچانے کے لیے دیا ہے، یہی راستہ ہے جس کو پڑھو گے تو خدا میں پہنچ سکتے ہیں، اس راستے میں کوئی قتل نہیں ہو سکتی، کوئی اس پر فیصلہ یا کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو ایک دوسرے پر سلم مسالت ہو جائے، دین اسی پر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ طرف تفریق سکرائے یا شاید دونوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت بھی، یہاں تواضع نہیں فرمایا، اپنی سنت بھی کہا، کیونکہ کتاب بھی سمجھ نہیں پاؤ گے بغیر سنت کے، قرآن کو سمجھو، بخاری شریف کو ملاؤ تب، ترمذی کو ملاؤ گے تب، بعد میں سمجھ لیں گے، کیا سمجھو گے تو ندیدی کہے سنے مارا سے سوراسی زبان مروانا، خدا کلام کو تم سمجھ لو گے، نبی نے سمجھا ہے، پھر نبی کے بعد اس نے بخاری نے سمجھا ہے، مسلم نے سمجھا ہے، ہم نے رکھو حدیثوں کو، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، تو نے دیدی کہے سنے مارا سے شراسی زبان مرغانا، تم چڑیوں کی آواز کیا سمجھو، سلیمان ایسا تمہیں ملاقات ہی نہیں سیکھے، ملا کیسے سمجھو گے، علماء حقانی و ربانی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں، احسن طریقے سے سمجھا طریقے نے۔ تو میں نے پہلی بات کی کہ حضرت علی نے پوچھا حضرت حسن بصری سے، سب سے بتاؤ سب سے عمدہ چیز کیا ہے، معمولی نہیں ہے خلاصہ بیان کر دینا، فوراً جو ہے سب سے عمدہ چیز پر راستے پاکیزگی وہ پاک سے جو بھی کرنا کہ سب برا میں آ جائے گا۔ دیکھیے لوگ میں دیکھیے وہ ایک آدھ لفظ لکھے ہم نے کئی لفظ کر دیا بڑا میں سب کچھ ہے، اس کو اختیار کرو، سب سے بہترین۔ اب سب سے بری چیز کیا ہے؟ تما بہت بری چیز ہے، تما سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ وصحب الناس علی شریعتین قطع تمہاری الناس و اما فعل الناس، لوگوں سے مساوات کرو تو وصحب الناس علی شریعتین قطع تمام الناس و اما فعل الناس و حسن الخلق مقبول اہلی۔ شاہ صاحب نے طریق کو سمجھا تھا، حدیث کو سمجھا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، ان سے بڑھ کے کوئی سمجھنے والا اب تک ہندوستان میں شاید نہیں ہوگا، طریق کو سمجھنے والا۔ دونوں جامع تھے، حدیث کے، تفسیر کے اور سلوک کے بھی ماہر تھے۔ شاہ صاحب کی تفسیر رفیمات الہیہ دیکھیے، حجت اللہ، حضرت قائی تو ایسا حجت اللہ پڑھاتے تھے، حجت اللہ بارگاہ قائی گئے ہمارے حضرت کے ہیں، حضرت کو تو معلوم ہی نہیں رہا کہ حجت اللہ پڑھاتے ہیں، حجت اللہ بارگاہ ہی کھولا جان شروع کر دیا قائی صاحب کے سامنے، قائی سے یہ جا رہا زبردست جان دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں حضرت کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا جانے کیا ہی پڑھا گیا ہے، حجت اللہ بارگاہ زبردست کتاب۔ آج تک سے اس کتاب جیسی عرب عالم نے کسی نے لکھی ہے، عرب عالم نے اسی کتاب جو حکمتیں شاہ صاحب نے لکھی ہیں، عظیم و غریب لکھی ہے، حجت اللہ بارگاہ لکھی۔ حضرت تھانوی کہتے تھے کہ دو عالم ہمارے میں گزرے ہیں جن پر علوم کی بارش ہوتی ہے جیسے پتجھڑ کے زمانے میں پتے جھڑتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب اور کس طرح علامہ شاہ علی، علامہ شاہ علی، بہرحال یہ علوم ہے۔
ہمارے بزرگوں کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی حصہ دے. اور یہ علوم کب ملیں گے؟ من عامل بما علم. اس میں طلبہ میں کہتا ہوں جو سا اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرے گا کہ نہ جانی ہوئی چیز، ان حضرات کو نہ جانی ہوئی چیز پر عمل کیا ہے. حضرت حاجی صاحب نے جو کچھ جانا تھا اس کو عمل کیا ہے. کتاب علم کیا کہ وہاں گنگو جی سب کیا کے سامنے. اس بنا پر آج بھی طریق حصول یہی حصول کا طریق اپنے کو کرو. لا يكون العالم عالما. مشہور میں بہت بار تھا تشریح والا اسے پڑھا بہت لوگ ہیں. لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال. دین کے عالم نہیں ہوگا جب تک اس کے 3 خصلتیں نہ ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو. اپنے چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو اور بڑوں سے تکبر نہ کرو. اپنے چھوٹوں کو حقیر، ان کو بڑھاؤ. جو چھوٹے ہیں ان کو بڑھاؤ اور جو بڑے ہیں ان کے سامنے جھکو. ہے 3 چیز. ولا یاخذ ثمنا علی علمہ. اپنے علم پر ثمن کو نہ کرو. عالم اسی صورت میں ہے چھوٹا کوئی آئے تعلیم کر کے اس کی طرف توجہ کرو، ان کو سکھاؤ. ایک عالم تھے، یہ خود کہا ایک آدمی لڑکے نے کہ حضرت ہم گئے بہت بڑے آدمی مائیں کئی ہزار روپیہ تنخواہ پا رہے تھے. ہم نے کہا منع صرف کے 2 اسباب کیا ہے؟ نہیں یہ بتایا. کہا کہیں میں تو گئے ہے منع صرف نے 2 کہا کہ نہیں. ایسا وکیل آدمی کیا تنخواہ پا رہا ہے 20,000 اس سے، اور ایسا اسباب منع صرف ہے کہ نہیں. یہ وکیل ہمارے علماء و مشائخ حدیث ہوتے ہیں پڑھانے کے بتلانے کے، اور جس کے اندر ایسا بوڑھ ہوگا اس کو کیا ہے لا يحتقرن من دون. جو اپنے سے کم ان کو حقیر نہ سمجھو. ولا تحسدن من فوقهم. جو ان کے اوپر اسے حسد نہ کرو، اس کے سامنے جھکو. نہیں جھکو گے تو اپنے علم کو تم سے نہیں روک لیتا. بپرس ہر چندانی کے ذل پرسیدن. بپرس ہر چندانی کی دلیل راہ جو باشد بعید و دانائی. جو نہیں جانتے اس کو پوچھو تب دانائی تک پہنچو گے. اور تیسری چیز یہ ہے لا یاخذ ثمنا علی علم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، کیونکہ طلبہ مدرسین بھی بہت ہوتے ہیں، ہر کسی کی بات ہے، سب کے لیے ضروری ہے مولانا، سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے. صحیح علم آئے گا تو عمل صحیح اس سے باقی ہوگا، صادر ہوگا. جب علم ہی صحیح نہیں ہوگا تو عمل کیا ہوگا؟ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے رمضان صحیح دیا ہے. قرآن کی تلاوت کو بتایا. قرآن کے علم ہی ہے، اس سے بڑھ کون علم ہوگا؟ تدبر کی بھی ضرورت ہے قرآن میں. اس میں غور و فکر بھی کرو تاکہ علم حاصل کرو. قرآن مکتوب رب العالمین ہے. حضرت امام غزالی کہتے ہیں قرآن مکتوب رب العالمین. رب العالمین کا مکتوب ہے اپنے بندوں کے نام. جیسے لکھا ہے حضرت میں کہ جیسے کوئی خط آتا ہے، باپ کا خط آیا فوراً بیٹا دے آتا کہ ابا کا خط آیا ہے، اس کو پڑھ بتائیے کیا ہے. یہ بھی لکھا ہے. کہتا ہے بین السطور بھی دیکھ لیجیے، کوئی ابا نے کوئی خط ایسی بات تو نہیں لکھی ہے. حاشیے کو دیکھ لیجیے. جب اللہ کا خط ہے، مکتوب ہے رب العالمین کا، تو کچھ تو کوشش ہونی چاہیے سمجھنے کی. مکتوب ہے رب العالمین. تو قرآن ہمارے حضرت اخیر میں بہت فرماتے تھے کہ ایک وقت ترجمہ کر کے رکھو. ایک ترجمہ کچھ نہ کچھ سمجھو کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں. بہت بہتر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کو سمجھنے کی توفیق. اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، رمضان کیا ہم سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھے. صحیح علم. اللہ منی اسلک علما نافعا و علما نافعا و عملا متقبلا. ہے اللہ منی اسلک علما نافعا و عملا متقبلا. ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں اور عمل مقبول کا سوال کرتے ہیں. اس کا سوال اللہ منی اعوذ بک من علم نافع اللہ منی اسلک من علم لا ينفع. ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو نفع رہتا ہے.
بنا پر علم سے بھی پناہ مانگی کہ یہ نافع نہ ہو، ظاہر ہو، بلکہ ایسے علم کی پناہ مانگی جو نافع ہو، ان پر راستے میں معین ہو، ثابت ہو۔ بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہے، اب تھک بھی گیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف میں علم کی طرف متوجہ بھی فرمائے، قرآن کی طرف بھی متوجہ فرمائے، تلاوت کی طرف متوجہ فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تراویح پڑھ کر کے ہمارے صاحب اذان حفاظ کو بھی خوب پڑھتے ہیں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں، واقعی معلوم ہوتا ہے کہ کیسا پڑھتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کی بھی تعریف، پڑھانے کی تعریف، مدرسے کی بھی تعریف، دل میں بار بار میں کہا تھا کہ عجیب و غریب لڑکے پڑھتے ہیں قرآن شریف میں۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کا بھی ایک انداز ہے۔ مولانا گئے دفعہ اس زمانے میں وہ تھے بنگال، تو لڑکے نے قرآن شریف پڑھا وہاں تھانے کے، تو بیٹھے کہا اس لڑکے کے پڑھنے کے بعد اب میں کیا بیان کروں، ایسا پڑھا کہ میں مبہوت ہوں پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے مناسبت کرے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہی پڑھا میں نے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وآخرین منہم لما یلحقوا، کبھی آئے نہیں ہیں، آئے ہیں، آئیں گے، تو یہ کام کرتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ اللہ ہم لوگ کو بھی ان لوگوں میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم علوم کو بھی منتشر فرمائے، قرآن کے علوم کو منتشر فرمائے، حدیث کے علوم کو منتشر فرمائے، اللہ سے صحیح تعلق نسبت پیدا فرمائے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے صحیح تعلق ہو، اس سے محبت ہو، اس کی خدمت کا داعیہ اور جذبہ ہو۔ اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں، اللہ کے دین کو کسی تک پہنچانا اس سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں۔ ہمارے حضرت بہت عزت کرم کرتے تھے، پہنچاؤ علم کو، پہنچاؤ علم سے روشنی پھیلے گی، ہمارے درست ہو گئے، اصلاح کی باتیں کرو۔ دیکھو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دراصل محنت کرنے کے بعد اچھی منکشف ہوتی ہے، دراصل محنت کرو تاکہ حقائق منکشف ہو جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہلایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے، ہم میرے ایمان میں ترقیات کو ذریعہ بنائے، ہماری اولاد، ہمارے تعلق، میں یہی چاہتا ہوں ہمارا سلسلہ یہی چلتا رہے، میں تو یہی چاہتا ہوں، دوسرے سلسلے میں آنا نہیں چاہتا، اسی سلسلے میں رہنا چاہتا ہوں۔ قال اللہ کذا وقال رسول کذا، وہاں اسماعیل صاحب نے جا کے ایک دوسرے ابو تمیز ہو جائے گی بات، ایسی جگہ پر گئے کہ لوگوں نے کام کیا کہ آپ اتنے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب کے پوتے نواسے ایسی جگہ گئے اصلاح کرنے کے لیے، لیکن گئے کیسے؟ جس بد میں گئے اسے میں کھانا کرتا، جس بد میں گئے اسے میں، یہ لفظ دیے ہیں، تو میں نے کہا وہ ان کا ہے کہ جس میں کھانے میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا، جس مشہور کیے ہیں۔ اب وہ قصہ تو بھی مزیدار ہے لیکن میں بیان کر کے بیان نہیں کر سکتا۔ گئے خراب قسم کی عورتیں جمع تھیں، لوگ سمجھ گئے کہ صاحب وہ وہیں کے رہنے والے تھے، جامع مسجد کے بغیر ہی گئے، سمجھ گئے کہ شاہ عبدالعزیز کا نواسا آ گیا، دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے دیکھا بھیگ کہ ہم سائل ہیں، کہا نہیں میں یہ صاحب ہے، میں بھیگ ایسے نہیں دیتا بلکہ کچھ سناتا ہوں تب کچھ دیتا ہوں۔ دیکھا شاہ صاحب آج ایسا کچھ جانتی تھی، وہ عورتیں بھی سب جانتی تھی۔ گئے کہاں میں سناتا ہوں، رومال بچھایا اور پڑھا، سب غلط قسم کی عورتیں مرد موجود تھے، غلط قسم کے مرد عورتیں، جاؤ مجھے بغیر بتینی والزیتون، ویسے لوگ جمع تھے، بتینی والزیتون طور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم میں سب کو پیدا کیا جائے، سب خوبصورت لڑکے لڑکیاں عورتیں، ثم رضا، پھر سو لوگ سب اسفل سافلی میں لٹائی جاؤ، ایسی تقریر کیا ہے۔ سب عورتیں مہندی لگائے ہوئے تھی، اس مہندی کو رگڑنے لگی، خون جاری ہو گیا ہاتھ کو ہاتھ سے، ایسی تقریر۔ اس وجہ سے مولانا محمد حافظ فرماتے تھے کہ واز کہنے کا حق تو مولی اسماعیل کو تھا،
وہاں تھا وہاں محمد قاسم صاحب کہتے تھے یہ واز کہنے کا حق تمہارا ایسا بات ہے. تمام مہدی جو لگائی تھی عورتیں غلط کرنے لگے, خون گرنے لگا. کہا گھبراؤ نہیں, جتنے تمہارے آشنا ہم سے شادی کرو, جائز طریقے سے رہو. شادی کیا, نکاح کیا. پھر اس کے بعد شاہ صاحب ساتھ جہاد میں نکل گئے. گھوڑوں کو چنا درتی تھی, اس میں رہتی تھی. ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے. کسی نے کہا بیویوں بدلا ہو, اس زمانے میں اچھی تھی یا اب اچھی؟ کہا اس زمانے میں ہم کہا اچھی تھی, ہم اللہ کے نافرمان تھے. اس زمانے میں ہم کیا اچھی تھی جو اللہ کے نافرمان ہوئے. اب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. اب ہمارے ایمان جس بند میں گئے اسے, میں نے کہا جس بند میں گئے اسے تو میں نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوا کہ جس میں کھانے میں گئے اسے خانقاہ بنا دیا. میں کھانا تھا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح دعوت, صحیح اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق. خود دل میں داعیہ اور جذبہ, لسانی نہیں بلکہ قلبی داعیہ اور جذبہ, محبت. فرماتے تھے وہاں قاسم صاحب کی ماں اسماعیل صاحب کو جیسے اخبصین کا تقاضا ہوتا ہے, پیشاب پانے کا مجبور ہو جاتا ہے, تو وہاں کہنے کا ان کو داعیہ جذبہ ہوتا تھا, عمل بالمعروف نہیں منکر کا. تو کہنا مجھے یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ بولی اسماعیل تم نے تو اپنے خاندان کو ہماری امی کر دیا, اسی سے جگہ بجاتے کر دیں. کہا اماں سنو, میں تو یہ سمجھتا ہوں اسماعیل کی اس وقت قدر ہوگی جبکہ گدھے پر مجھ کو لوگ بیٹھائیں گے اور میرے پر چونا کالی لگائیں گے اور دلی کے چوراہے پر اس کو ذلیل کرنے کے لیے, اور میں اس وقت عزت حاصل گا. اس وقت میں کہتا ہوں قال اللہ وقال اللہ کذا وقال رسول اللہ. میری عزت اس میں ہے کہ اس حالت میں بھی قال اللہ وقال رسول کہتا رہوں گا. دوست یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے جو آپ تھوڑی سی پیار کی گئی ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے, یہ داعیہ اور جذبہ پیدا فرمائے, ہمارے لوگوں بھی پیدا فرمائے, ہمارے اولاد بھی پیدا فرمائے. یہ ضروری چیزیں ہیں, یہ دائمی چیزیں ہیں, سب فانی ہے, وہ چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس پر قائم رکھے, اسی راستے پہ چلے اور اس راستے میں چلانے کی بھی توفیق دے. صحیح دین, صحیح طریق, صحیح اصلاح, نفس کی اصلاح, یہ سب چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اس کے بہت سے شعبے ہیں, سب ضروری ہے, سب کو کرنا ہے. اللہ ہم سب کو جس کے اندر جو صلاحیت ہے ان کو کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ نے فضل و کرم سے جو حضرات طالبین ہیں, آئے ہوئے ہیں, سامعین ہیں, جو مخلص ہیں, اللہ ان کے سما, ان کے اخلاص کے برکت سے جو باتیں میں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دعائیں کی جا رہی ہیں, کی گئی ہیں یا کی جائیں, اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ساری امت کے لیے اس کو مفید بنائے, ساری امت میں ایک دوسرے سے جوڑ کی توفیق مرحمت فرمائے اور سورے عالم میں عافیت عطا فرمائے. عالم رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے برسر بجھائیے. امام محمد مذہب سے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. ہم لوگ کا یہی حال ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جائیں رحمت کا ابر بن کے جائیں اور عافیت لے کر کے جائیں, سکون اطمینان لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے نہ ہمارے کسی کلام سے نہ ہماری بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنی باتیں ضرور کہیں مگر حق ہو اور اس کے اندر خلوص. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں زیادہ
حقیقی سمجھ کے کہتا ہوں، اللہ کوئی بھول چوک ہوتی ہو اللہ معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔